گھروں میں جاتا ہے, ان کی گاڑیاں چراتا ہے, ان کی عورتوں کے بٹوے چراتا ہے. 20-20 لاکھ روپے اس نے گھروں سے چرائے, ایف آئی آر میں درج بھی نہیں ہے. وہ ان کے گھروں سے کل ایک بندے نے بتایا 5,000 درہم اٹھا کے لے گیا. وہ پیسے کس کو دیتا ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ کون ملا ہوا ہے جو پیسے کھا رہے؟ اکیلے تو دن کے 30 لاکھ نہیں کھا سکتا نا. وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے نا. تو یہ کس کو کھلا رہا ہے, کس کو کھاتا ہے؟ اس کی انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ کتنا آسان ہے کہہ دینا کہ جی ایم این اے نے سیاسی بات کی ہے. ایم این اے قانونی بات کر رہی ہے, جج کے سامنے آئی ہے, ثبوت لے کے آئی ہے. اب جواب چاہیے ڈپارٹمنٹ سے. 7ویں بات, سب سے بڑے سود خور میرے حلقے کے, میں نے اس کو میسج بھجوایا تھا. میں خود تھانے گئی تھی, ایس ایچ او کے تھانے میں ایس ایچ او آتے لوگوں کے پیروں میں بیٹھتے ہیں. میں ایک ایم این اے ہو کے جو حکومتی ادارے ان کی عزت کی, میں اس کے تھانے میں گئی. میں نے بولا کہ قاتل کو پکڑو گے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, میری پارٹی کو دوسری پارٹی کو. ڈرگ سمگلر کو پکڑو گے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, کوئی سفارش نہیں آئے گی اس کے حق میں. جس کو پکڑنا ہے پکڑو, گنہگار کو پکڑو. رزلٹ کیا آیا؟ 5-5 ہزار. یہ بچے دہاڑی نہیں کماتے. جب یہ ابھی گندم کی کٹائی ہو رہی تھی, ایک ماں کے 3 بیٹوں کو اٹھا کے لے گیا پہلے تھانے میں, وہاں سے چوکی میں لے گیا. ان کو واٹر بورڈنگ کی, جو امریکہ نہیں کرتی تھی مسلمانوں کے ساتھ, جو اسرائیل کرتا ہے. ان کے ناکوں میں پائپ ڈالتا ہے, پھر پانی ڈالتا ہے, ان کے دماغ میں پانی جا رہا ہے. اتنا مارتا ہے بچوں کو, ان کو اسپتال میں جانا پڑتا ہے. یہ تو اس بے غیرت انڈین ہندوستانی کلبھشن یادو اور ابھینندن کے ساتھ ہم نے نہیں کیا تھا. ایک عورت کل بتا رہی تھی کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے, ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, ہاتھ پکڑ کے عورتوں کو گھر سے نکال رہا ہے. کس قانون کے تحت آپ لوگوں کو گھر سے نکالتے ہیں؟ لائسنس شدہ پستولے لے کے جا رہا ہے, بیچ رہا ہے. اس کے ساتھ ایک بے غیرت آدمی جو کہتا تھا میں پی ٹی آئی میں ہوں اور اب پریس کانفرنس کر کے جا چکا ہے, وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. وہ بھتے میں اس کا شریک ہے. میں اور کسی پہ کیچڑ نہیں اچھاڑتی. میرے ساتھ جمعیت بھی کھڑی, میرے ساتھ اے این پی, کیونکہ یہ علاقے کے لیے نکلے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلے, عمران خان کے لیے نہیں نکلے ہیں. وہ الگ کھاتا ہے. یہ عوام کی بات ہے, ہم جواب لیں گے. پشتو میں کہتے ہیں غل بکورا پورے رسوبہ. یہ بدماشی ہم نہیں مانتے کہ پولیس آئے گی ہمارے. یہ پنجاب نہیں ہے کہ آپ آ کے ہمارے عورتوں پہ ہاتھ ڈالے, ریحانہ ڈار پہ ہاتھ ڈالے, طیبہ راجہ پہ ہاتھ ڈالے. یہ خیبر پختونخوا ہے. ہم پردے دار مسلمان لوگ ہیں. میں سیاسی خاتون ہوں, ہمت ہے تو مجھ پہ ہاتھ ڈالو. نہیں, یہ ہمت ڈرتا ہے, بزدل ہے. اور یہ ایک ایس ایچ او کی بات نہیں ہے. میں دوبارہ بتا رہی ہوں, آئی جی صاحب آپ کی ہم عزت کرتے ہیں, آپ ہماری بات سنیں. یہ جو آپ نے انکوائری کی ہے اس میں ہم شکایت کنندہ ہیں, ہمیں ابھی تک نوٹس ہی نہیں آیا. ہم فریقین ہیں, ہم سے آپ گواہی کیوں نہیں مانگتے؟ لوگ کیوں نہیں بلاتے کہ اس نے کیا 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 ہے؟ اور اگر آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یا تو اس انکوائری میں اس کو باعزت بری کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹرخائیں گے کہ جی اس کو ٹیمپرری سسپینڈ کر کے معاملہ چپ کر کے کہیں اور بھیج دیں گے, آلسو ناٹ ہیپننگ. عدالت کے تھرو ہم اس کو پرسیو کریں گے. اس پہ فل فورس آف دا لا ہوگا. اب یہ پولیس کی مرضی ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کہ آپ نے ایک گندی مچھلی جو آپ کی جیبیں بھرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ معاملہ عوام کا ہے. جو عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, جو اپنی نوکری کے غم میں ہے کہ جی میری نوکری خراب ہے, نوکری سب کی خراب ہوگی. ایک منٹ. اس کے بعد سوال جواب میں لوں گی, لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قانونی مسئلہ ہے, ڈپارٹمنٹل مسئلہ ہے, عوام کا مسئلہ ہے. شکریہ. سوال جواب. یہ بتائیے کہ اس معاملے میں صوبائی حکومت اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ اس کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں ترقی کا. اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ 2 باتیں. ہمارا سی ایم عمران خان کا سی ایم ہے اور الحمدللہ اس معاملے میں نیوٹرل ہے. وہ دونوں سائیڈ کی فریقین کے سوچ رہا ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ بھی سی ایم کو ذرا محتاط ہونا پڑے گا کہ جو اس چور, اس ڈاکو, اس غنڈے, اس منگل باغ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو سیاسی قوتوں سے مل کے علی امین کے خلاف عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں.
وہ سیاستدان جو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں لیکن اس منگل باغ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کل کو عدم اعتماد میں علی امین کے خلاف ووٹ دیں گے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میڈم یہ بتائیں ایسے جو کو ہٹانا صوبائی حکومت کی چھٹیوں کا کام ہے؟ بالکل صوبائی حکومت کی کلیئر ہے یا آپ سے کوئی اختلاف ہے صوبائی حکومت کا؟ نہیں جی، صوبائی یہ جی ہمارے ایک ایم پی اے صاحب انہوں نے بات کہی. یہ وہی ایم پی اے صاحبان ہیں جن کے بارے میں کچھ دن پہلے سیاسی قوتوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک تیار ہے. وہ جو فارورڈ بلاک ہے پروونشل اسمبلی میں جو علی امین کے خلاف ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آج تھانے کے باہر کھڑے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن و امان ختم ہو. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرے حلقے میں گیس، تیل اور کوئلہ نکلا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وفاقی حکومت اس کی ریفائنری فواد چودھری کے حلقے میں بنائی ہے. سنا ہے ہم نے، ہمارے پاس اب کوئی ثبوت نہیں ہے. جس طرح ہماری بجلی، ہمارا گیس ابھی بھی جا رہا ہے باقی صوبوں میں 18ویں ترمیم کے باوجود. یہ گندی گیم اس لیے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ سیاسی گیم نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے کہ جہاں پہ معدنیات اور ذخائر ہوتے ہیں پہلے وہاں پہ اس طرح کی بدنظمی آتی ہے پولیس کے تھرو، پھر دہشت گرد آتے ہیں، جی ہم بہت بڑے مسلمان ہیں ہم علاقہ ٹھیک کر دیں گے، پھر فوج آ جاتی ہے، پھر وہاں پہ باڑے لگ جاتی ہیں. پھر جس طرح بکاخیل سے لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی ہے، جس طرح پڑچینار سے لوگوں کو ہٹایا ہے، باجوڑ میں ہمارے اے این پی کے بھائی کا ان کو قتال کر دیا، اس کو شہید کر دیا ہے. اب ان کی گندی نظریں میرے حلقے پہ، میرے وسائل پہ، میرے صوبے کے اور میرے خیبر پختونخوا اور میرے حلقے کے اس پہ ہیں. تو یہ یاد رکھیں اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑی بڑی گیمز. ورنہ ایس ایچ او، ایک ایس ایچ او جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جس کو مزہ آتا ہے بچوں کو 15 سال کے بچوں کو چوکیوں میں بند کر رہا ہے. کیوں بند کر رہا ہے؟ ان کو برہنہ کر کے مار رہا ہے. کیا اس میں اسلام نے یا پولیس رولز نے یا قانون نے آئینی اس کی اجازت دی ہے کہ کسی کو ننگا کر کے اس کو مارو؟ 15 سال کا بچہ، اور اس کا کیا گناہ تھا کہ جو تمہارے چاچا کے پھپھو کے بیٹے کے سسر نے کوئی چوری کی تھی؟ کیا ہم اس کو پاٹا فاٹا واپس بنا رہے ہیں؟ کیا ہم بھول گئے کہ مسلمان ہیں، انسان ہیں، ان کے کوئی حقوق ہیں؟ یہ تو ایف سی آر واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ناٹ ایکسیپٹیبل. جس نے گناہ کیا ہے اس کو اٹھاؤ، بے گناہ کو ہاتھ لگاؤ گے ہاتھ توڑ دیں گے تمہارے. میں نے آپ کو پھر بتایا میرا سی ایم نیوٹرل ہے، وہ انکوائری کروا رہا ہے. میں اپنے حلقے کے لیے بول رہی ہوں، علی امین صوبے کے لیے بولے گا. اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ آئی جی صاحب اور علی امین دونوں جب یہ انکوائری اور یہ ثبوت ان کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اس گندے مردود کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. میڈم صاحب کل آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ سیچوں کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو کیا کسی نے ثبوت جمع کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ پر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دراصل ایک چوری ہوئی تھی، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے اس کا صادری ہو کوئی بحث والی بھائی میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، اتنا فالتو پیسہ کہ میں بھینسوں کے پیچھے گھوموں. معذرت کے ساتھ وہ مریم باجی و بلاول صاحب کرتے، میں یہ کام نہیں کرتی. میرا کام ہے میرے حلقے کے لیے لوگوں کو امن دینا. امن غواڑو امن برا کوئی اور پلار بے امرا کے ارالا. 3 مہینے سے میرے پاس ثبوت ہے میٹنگز کے. سی سی پی او مسعود بنگش، آئی جی کے پی، ان کے پاس میں گئی ہوں اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہیں. میرے پاس ثبوت ہے کہ میں 3 مہینے سے اپنی آواز کے لیے اٹھا رہی ہوں، اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں. یہ بھینسوں کا چکر یہ پتہ نہیں کس کی خالی پلاؤ ہے. شکریہ. ویسے بھینسوں کی بات آپ نے کی ہے، بھینسوں کی بات تو یہ جو ہمارے چودھری شجاعت کے والد سے ظہور الہی، ان پہ بھی پتہ ہے آپ کو بھینسوں کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا. ابھی عمر ایوب پہ اسکوٹر چوری کا لگا دیا ہے. ہمارے حلقے میں بیچارے تو غریب ہے، وہ تو پھر بھی بزی گڈ سرئی. باقی لوگوں پہ تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس حوالے سے کل شدید نے الزام لگایا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی. اس میں کیا سمجھتی ہے پی ٹی آئی کے یہاں پر اکثریت میں کیے تو ہارس ٹریڈنگ ہوگی؟ دیکھیں میں نے ابھی بتا دیا کہ جو بھی ایم پی اے خیبر پختونخوا کا یا جو بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر کہتا ہے اور اس منگل باغ کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ آپ کے پاس پہلی نشانی آ گئی، پہلا رزلٹ آ گیا کہ یہ علی امین کے خلاف بکیں گے. پہلا تو یہ میں نے کہہ دیا. ٹھیک. دوسری بات، جو بھی بکے گا وہ عمران خان ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے پہلے بھی 20 ایم پی ایس کو نکالا تھا پی ٹی آئی سے. اسی طرح جہانگیر ترین اور علیم خان کو نکالا تھا چینی چوری پہ، زمین کی چوری پہ. جو چوری کرے گا وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوگا. جو علی امین کے خلاف جائے گا، خان کے آرڈرز کے خلاف جائے گا، سینٹ میں چوری کرے گا. ہم پہلے بھی بہت کو نکال چکے ہیں، وہ بھی فیڈرل منسٹرز ہیں. یہ مبارک زیب
یہ دوسرا تیسرا یہ گچھی یہ سارے بیٹھ گئے اس وقت نون لیگ میں منسٹرز بن گئے. تو ٹھیک ہے چوری کا رزلٹ ملے گا تو صحیح. اسٹیبلشمنٹ تو کبھی بھی کسی شریف آدمی کو وزیر اعظم نہیں بناتی ہے. وہ تو ان سے غلطی ہو گئی کہ عمران خان پتہ نہیں کیسے آ گیا. یہ تو ان کی واحد اور پہلی غلطی تھی. ورنہ گلا کس نے گھوٹا تھا فاطمہ جناح کا؟ بی بی بے نظیر بھٹو کو کس نے شہید کیا تھا؟ بھٹو صاحب کو کس نے شہید کیا تھا؟ لیاقت علی خان کو کس نے شہید کیا تھا؟ قائد اعظم کو کس نے شہید کیا تھا؟ یہ پرانی گیمیں ایک جان نہیں 100 جانیں چلی جائیں پاکستان کو کچھ نہ ہو.